اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جس کتاب کی آپ کی ترغیب کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اور اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر اس انداز سے جو بہترین انداز ہے، علاوہ ان سے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور تمہاری دونوں کی طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل ہمیشہ شبہ میں پڑ جاتے۔ در حقیقت یہ قرآن چند کھلی ہوئی آیتوں کا نام ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ان پر پروردگار کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ آیات سب اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً اس میں رحمت اور ایماندار قوم کے لیے یاد دہانی کا سامان موجود ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اس کا وقت معین نہ ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اچانک ہی آئے گا جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم یقیناً کافروں کو اپنے گھیرے میں لینے والا ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور کہے گا کہ اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت وسیع ہے لہذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس کے بعد تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہیں ہم جنت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے کہ یہ ان عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن خدا انہیں اور تمہیں سب کو رزق دے رہا ہے، وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو کس نے مسخر کیا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو یہ کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو پھر کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اور ان کی اکثریت عقل استعمال نہیں کر رہی ہے، اور یہ زندگانی دنیا ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے اگر یہ لوگ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدہ کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دیں اور دنیا میں مزے اڑائیں، تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے واسطے ایک محفوظ حرم بنا دیا ہے جس کے چاروں طرف لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے؟ تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے۔